والسلام علی سید الانبیاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذی یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون وقال اللہ تبارک و تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال اللہ تبارک و تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک ایک دو مرتبہ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں پیش کرنے کے بعد میرے لیے یہ بڑی خوشی کا باعث ہے کہ حضرت مولا علی کے نام پہ جو ہم نے ادارہ قائم کیا ہے جامعہ باب العلم کے نام سے، تو یہ طے ہے کہ اس کا دروازہ اس نے داخل ہونا ہے جو باب مدینہ العلم سے محبت کرتا ہے۔ اس کا باب وہی کراس کرے گا جو باب مدینہ العلم سے محبت کرتا ہوگا، اور باب مدینہ العلم کملی والے نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ۔ تو آپ سب حضرات آپ تشریف لائے ہماری اس محفل پاک میں، یہ آپ کی اپنی محفل پاک ہے۔ جناب حضرت علامہ ظہور احمد چشتی صاحب تشریف لائے، حضرت علامہ حافظ و قاری محمد یونس قادری صاحب تشریف لائے، اور آپ نے نعت خوانان شیریں لسان جناب خان اعظم جناب خان فیاض خان صاحب کا کلام سنا، اور حسان امریکہ جناب محترم محمد اصغر چشتی صاحب کو سنا، اور آپ سب حضرات یہ دیکھیں مختار احمد نقشبندی صاحب ہیں، ملک ایاز صاحب ہیں، آپ سب احباب جو آئے ہیں یہ سارے میرے نبی کے غلام ہیں۔ اور آج کی یہ محفل پاک محترم جناب نیاز احمد بھٹی صاحب کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور ہم نے اپنی اس محفل کا نام بھی یہ رکھا ہے کہ ماہانہ محفل درود شریف۔ جی ماشاءاللہ، دادی جان رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی ہم سارا مہینہ حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ آج جو پورا مہینہ گزرنے کے بعد درود پاک ہمارا جمع ہوا وہ تقریباً 11 لاکھ کے قریب ہے الحمدللہ، تو آقا کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے اس جامعہ باب العلم کے سرپرست اعلیٰ جناب ملک ناصر اوان صاحب تشریف فرما ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ بھی تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں ایک بات بغیر کسی ریاکاری کے، تصنع کے، بناوٹ کے، ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے سبحان اللہ، بغیر کسی ریاکاری کے کہ اللہ کا ذکر بھی کسی کا محتاج نہیں، کہہ دیجئے نا سبحان اللہ، اور رسول اللہ کا ذکر بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، مولا علی کا ذکر بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، امام حسین کا ذکر بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اس سرزمین امریکہ میں ہمارے جن دوستوں نے حضرت مولا حسین کے ذکر پاک کرنے کے لیے بڑے بڑے تانے اور مینے برداشت کیے ہیں، میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ چودھری پرویز اشرف صاحب، میر شفیق صاحب، انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب محبان علی اکٹھے ہوں گے، جب غلامان حسین اکٹھے ہوں گے، تو یقیناً انہیں محب اہل بیت کا وہاں پہ سایہ نصیب ہوگا۔ یا رسول تو حضرات محترم، بغیر بات کو
تمہیدی جملوں کو لمبا کیے ہوئے، چونکہ آج ہم نے ذکر کرنا ہے حضرت مولا علی کا، سبحان اللہ، اور مختصر کرنا ہے، لمبا بھی نہیں کرنا۔ آپ جتنے حضرات ہیں ذرا جوش کے ساتھ بیٹھیے اور بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے کہ حضرت مولا علی جو ہیں ان کی ولادت باسعادت 13 رجب کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب حضرت، جیسا کہ علامہ ظہور احمد چشتی صاحب نے ارشاد فرمایا، حضرت محدث دہلوی شاہ عبد الحق محدث دہلوی، آپ نے بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت امام حاکم نے بھی یہ لکھا ہے کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ جناب محب الدین تبری نے بھی لکھا ہے کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہے کہ مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جو مولود کعبہ ہے، جو کعبے کے اندر پیدا ہوا ہے، کائنات کے اندر حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے بات کرتا ہوں، صرف ایک ہی ہستی ہے جو کعبے کے اندر پیدا ہوئی ہے، جس کا نام علی المرتضیٰ، جسے مولود کعبہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کوئی دوجی ہستی کائنات کے اندر نہیں، صرف اکو مولا علی نے جڑے کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ ایک اور گل سن لو، میں اکثر جملہ بولنا ہونا تو پھر تہاڈیاں سماعتاں دی نظر کرنا۔ جیڑی نالین شریف، جیڑیاں جتیاں مبارکاں، جناب علامہ چشتی صاحب، جیڑیاں جتیاں مبارکاں، جیڑی نالین شریف میرے نبی دے قدمہ پاکاں دے نال لگ جائے، سارے آئمہ دا متفقہ عقیدہ ہے کہ او جتیاں جڑیاں نے او بھی عرش اعظم نال والا نے، جڑیاں جتیاں سرکار دے قدمہ نال لگ جان۔ عرش مخلوق ہے، یہ گل ذہن وچ رکھو، عرش خدا نہیں مخلوق ہے، تے مخلوق تو سب تو اعلیٰ میرا نبی ہے، تے جیڑیاں جتیاں مبارکاں حضور دے قدمہ پاکاں چاہ جان، او تے عرش اعظم نال بلند ہون۔ اس علی دا کی مقام ہے جنہوں رسول نے اپنے موڈے تے سوار کیا۔ ہم تو ہیں علی والے، ہم تو ہیں علی والے، علی علی کرتے ہیں، ہم تو ہیں علی والے، علی علی ہے تو پڑھ لو، ہم تو ہیں علی والے، ہاں ہم تو ہیں علی والے، علی علی کرتے ہیں، ہم تو ہیں علی والے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، میرے مولا علی نے کی ارشاد فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، آپ نے فرمایا علی ذرا میرے قریب آ جاؤ، سبحان اللہ، آپ فرماندے نے پائی علی ذرا میرے قریب آ جاؤ، تاجدار ولایت حضرت مولا علی مصطفیٰ دے قریب ہوئے، تے حضور علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا، آپ پہ ارشاد فرماندے نے، مولا علی سامنے بیٹھے ہوئے نے، آپ پہ ارشاد فرماندے نے، اوہی لیا فی علی ثلاثہ، میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے وال علی دے بارے اللہ نے 3 وحیاں نازل فرمائیاں نے۔ وہی کون فرماندا پیا تے کدے ول فرماندا پیا؟ حضور وال۔ تے کدے واسطے فرماندا پیا؟ حضور فرماندے نے کہ علی المرتضیٰ دے بارے اللہ نے میرے ول 3 وحیاں فرمائیاں نے۔ اے کائنات دے تاجدار فرما دیو ذرا کی وہی ارشاد فرمائیے، آ ویکھ لے با ینطق عن الہوا دی زبان والا نبی، وما رمیت دے بازو والا نبی، وما ینطق عن الہوا دی زبان والا نبی پیا فرماندا ہے، ید اللہ دے ہتھاں والا نبی پیا فرماندا ہے۔ کیڑی وہی نازل ہوئی ہے ذرا توجہ فرماؤ، تاجدار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا جڑی پہلی وہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی علی دے بارے او کی ہے، آپ نے فرمایا انہو سید المسلمین، امام الانبیاء نے فرمایا
جڑی پہلی وہی آئی ہے اے علی میرے ول جبریل آیا ہے وہ پیاندا کہ یا رسول اللہ اعلان فرما دیو اللہ رب العزت پہ فرماندا علی نو سارے مسلماناں دا سردار بنا کے بھیجے وا امام المتقین دوسرا فرمایا کہ سارے متقیاں دا امام علی نو بنا کے بھیجے اے بھی گل ذہن وچ رکھو علی کون ہے متقیاں دا امام علی کون ہے امام المتقین علی کون ہے بولو نا علی کون ہے ذرا توجہ فرماؤ میں اپنا عقیدہ ظاہر کردا جاواں علی امام المتقین علی کسے چرسی دا پیر نہیں علی کسے پنگی دا پیر نہیں علی امام المتقین اللہ اکبر یا رسول اللہ علی کسے بے نماز دا پیر نہیں علی کسے کڑے پان والے دا پیر نہیں علی کسے بے وضو جا کے مسجد وچ داخل ہون والے دا امام نہیں علی کسے چرس پین والے دا امام نہیں علی امام المتقین میرے نبی نے فرمایا کہ علی متقیاں دا امام ہے علی کی دا امام ہے آؤ پھر ارشاد میرے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ تیسری وحی کیڑی نازل ہوئی ہے وعلی القائد الغر المحجلین علی اونا دا پیر ہے اونا دا امام ہے قیامت والے دن جنہ دے چہرے وضو دے نال روشن ہوندے ہون تے جنہیں نہ نیتی نہ قضا کیتی سمجھ لگی نا جی علی او دا پیر تے نہیں نہ ہو سکدا جی نماز پڑھے نہیں جی جانے یا علی اسی نہیں نماز ویکھو جی اسا نیتی ہے دل دی نیتی ہے میرے نبی نے کی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جنہ دے چہرے وضو نال چمکدے ہون گے علی انہاں دا امام اس واسطے علی بے نمازی دا پیر نہیں علی امام المتقین میرے نبی نے فرمایا طائف دے بازار دے اندر ذرا کہہ دیو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا حضرت مولا علی نو کہ علی ذرا میرے قریب آؤ سبحان اللہ کہو علی ذرا قریب آؤ آقا علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ دے کان دے وچ نا آپ نے سرگوشی فرمائی کوئی گل سرکار نو جڑی آپ نے پسند فرمائی آپ نے حضرت مولا علی دے کان مبارک دے اندر اپنی کوئی گل مبارک فرمائی حضور علیہ السلام نے تے صحابہ اکرام آپس وچ گلاں کرن لگ پے انہاں آکھیا وی اج نبی نے علی دے کان وچ کوئی گل کیتی کہہ دیو ذرا سبحان اللہ اج نبی نے علی دے کان وچ کوئی گل کیتی ہے تے پتہ نہیں کیڑی گل ہے گل چلدی چلدی میرے سرکار کو آ گئی آؤ مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ میرے امام الانبیاء نے کی ارشاد فرمایا اے صحابہ ذرا میرے قریب آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ جڑے کہندے ہو پے کہ علی دے کان وچ نبی نے سرگوشی کیتی ہے میں نبی اعلان پیا کرنا میری زبان تے حق چلدا ہے میں کی پیا اعلان کرنا اللہ دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر محمد دی جان ہے میں پیا کہنا علی دے کان دے وچ نبی نے سرگوشی نہیں کیتی بلکہ خود خدا نے گلاں کی دیا نے خود خدا نے گلاں کی دیا سبحان اللہ اچھا کہہ دینا سبحان اللہ اس واسطے اسی کہنے جدو حضور بھی فرمانتے اسی سارے حیدریاں اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے اسی سارے حیدریاں اساں حیدری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی اساں علی علی اساں علی علی دم دم ہر ویلے اساں علی علی
لالچ نہ دیو ہے دردی باندی نو سونا کی کرنا چاندی رو لالچ نہ دیو ہے دردی باندی نو سونا کی کرنا چاندی رو او پیر علی ساڈا زیور تے گہنا دم دم ہر ویلے اساں علی دم دم ہر ویلے اساں علی کہنا دم دم ہر ویلے اساں علی کہنا ہو دم دم ہر ویلے اساں علی کہنا۔ اور حدیث پاک سنو تے میرے نبی دا فرمان سن کے مومنو ذرا خوش ہو جاؤ۔ ایک گل میں بڑی ذمہ داری نال کہن لگا، میں جدوں گفتگو کرنا میں ذمہ دار آدمی ہوں تو ذمہ داری نال گل کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے صحابی نے تے سارے صحابی ورال ورا نے، سارے صحابی شان والے نے۔ میرا عقیدہ ذاتی طور تے ہوئے کہ جیڑا میرے نبی دے کسے ایک صحابی دے بارے بھی غلط خیال رکھے نا، میرے نبی دے کسے ایک صحابی نو بھی گال کڈے یا مندہ بولے او جہنمی کتیاں چو کتا ہے۔ اے عقیدہ ذہن چ رکھو۔ لیکن اگلی گل بھی سنو، میرے نبی دے جننے بھی صحابی آئے نے، ایک کوئی مولا علی ہے جدی شان چ سب تو زیادہ حدیثاں میرے نبی نے بیان فرمایا۔ کسے صحابی دی شان دے اندر انیاں حدیثاں نہیں آئیاں جنہیں فضائل میرے حضور علیہ السلام نے مولا علی دے بیان فرمائے نے۔ میں جڑی قرآن پاک دی آیت تلاوت کی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جے تسی بیوقوف ہو نا، تانوں کوئی گل نہیں آوندی تے ایویں ٹرلیاں نہ ماریا کرو، اپنے کولوں گلاں نہ کریا کرو، کسے اہل ذکر کولوں جا کے پوچھ لیا کرو جنوں پتہ ہوئے۔ تے ذرا توجہ فرما، میں تانوں گل دساں حضرت مولا علی کی فرماندے نے۔ حضرت مولا علی فرماندے نے کہ اے جڑی قرآن دی آیت ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جے نہیں جے نا کسے گل دا پتہ تے اہل ذکر کولوں جا کے پوچھو۔ حضرت مولا علی فرماندے نے اہل ذکر میں علی دی ذات ہے، وہ اہل ذکر میں دوجی جڑی قرآن پاک دی آیت پڑھی، اللہ رب العزت فرماندا ہے ان الذین انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے ایمان والےو اللہ تہاڈا مددگار ہے، اے ایمان والےو اللہ تہاڈا ورسولہ تے رسول بھی تہاڈا، والذین آمنوا تے جن ایمان والے نے او بھی تہاڈے۔ اگے اللہ رب العزت فرماندا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ فرماندا ہے کہ او لوگ جڑے نماز پڑھدے نے، جڑے زکات دیندے نے، وہم راکعون تے رکوع دی حالت وچ ہوندے نے۔ کہہ دیو ذرا سبحان اللہ۔ پر رکوع دی حالت وچ جڑا صدقہ کردا ہے پیا، جڑا زکات پیا کردا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماندا ہے او تہاڈا مددگار ہے۔ آ جا کے ضیاء القرآن اٹھا کے ویکھ لے، ضیاء النبی اٹھا کے ویکھ لے، تفسیر منہاج القرآن اٹھا کے ویکھ لے، تفسیر در منصور اٹھا کے ویکھ لے، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی دی تفسیر مظری اٹھا کے دیکھ لے، میں تیری انگل اتنے رکھا سکنا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظری دے اندر سید دی تفسیر دے اندر پہ لکھ دے نے کہ حضرت مولا علی رکوع دی حالت وچ نے، نماز نیتی ہے رکوع دی حالت وچ نے، تے سائل آ گیا انہیں آ کے سوال کیتا، حضرت مولا علی نے رکوع دی حالت وچ اپنی انگلی مبارک انج کیتی، فرمایا میں نماز پہ پڑھنا تے اے میری انگوٹھیا لے جا تے جا کے اپنا کام چلا۔ جڑا نماز دی حالت وچ بھی صدقہ کرے، سبحان اللہ، جڑا نماز دی حالت وچ سجدہ کرے، اللہ فرماندا یؤتون الزکات وہم راکعون، ہوے رکوع دی حالت وچ تے پھر بھی صدقہ تے زکات دے، او اکو ہی ذات مولا علی دی ہے۔ ذرا کہہ دیو نا پھر سبحان اللہ۔ اس واسطے ایمان والے اسی گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا یہی اعلان کرنے تے لوکاں نوں پہ دسنے آ جو ذرا سن لو مولا علی کون ہے۔
اے مولا علی کون ہے؟ اے ہوے جدے بارے میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا ہے الذکر علی عبادت، یہ اسی عبادت سمجھ کے پہ کرنے ہاں۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ النظر علی وجہ علی عبادت، تسی عبادت لب دے پھرو، میں کی پیا کہنا وا، میرے کملی والے نے فرمایا علی دے چہرے نو ویکھنا خدا دی عبادت ہے۔ چہرہ علی دا اے عبادت، چہرہ علی دا اے عبادت، چہرہ علی دا تے عبادت خدا دی۔ پھر ایتھے آ جا ذرا غدیر دے موقع تے تاجدار کائنات نے 1.25 لاکھ صحابی دے سامنے میرے مرتضیٰ دا مبارک ہاتھ پکڑیا ہوا ہے تے کی اعلان پہ فرماندے نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، او جدا میں مولا یودا علی مولا اودا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اچھی کر کے ذرا نعرہ حیدری، حیدری جدا میں مولا اودا، اچھا بولو جدا میں مولا اودا۔ ایک اور حدیث پاک سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنا وعلی من نور واحد، کہ میں تے علی ایک نور چو پیدا کیتے ہیں۔ سمجھ آگئی گل دی؟ کائنات دے اندر کوئی دوسرا شخص نہیں جدے بارے میرے نبی نے فرمایا ہو کہ میں تے علی ایک نور چوں، میں تے علی ایک نور وچوں، اچھا ایک نور چوں پیدا ہو گئے۔ تسی یہ ویکھو نور ایک ہے، علی دا تے مصطفیٰ دا دوہاں دا نور ایک ہے۔ حضور علیہ السلام ظاہری وجود پاک تو پہلا جننے نبی حضرت آدم تو لگ کے تے حضرت عیسیٰ تک پیدا ہوئے نے، ہر نبی نو نبوت مصطفیٰ دے صدقے نال ملی۔ آپ دا ظاہری وجود پاک جے نہیں تو جو ہے، لیکن جننے بھی نبی حضرت آدم تو لگ کے تے حضرت عیسیٰ تک آئے نے، ہر نبی نو نبوت جڑی ہے مصطفیٰ دے صدقے ملی ہے۔ آپ اجے ظاہری طور تے پیدائش مبارک نہیں ہوئی تے آپ نے فرمایا آنا وعلی من نور واحد، اسی طریقے نال اے وی گل مننی پے گی کہ آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جنیاں امتاں وچ ولی پیدا ہوئے نے، ہر ایک ولی جڑا وہ علی دی ولایت دا صدقہ پیدا، انہوں ولایت بھی علی المرتضیٰ دی ولایت دا صدقہ ملی ہے۔ میں دلیل دے طور تے حضرت مجدد الفسانی دا والا بیان کرنا۔ حضرت مجدد الفسانی نقشبندیاں دے بادشاہ، نقشبندیاں دے پیر، آپ نے اپنی مکتوبات جلد نمبر 2 دے اندر ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ جڑیاں پہلیاں امتاں پہلے نبیاں دیاں امتاں چ جڑے ولی پیدا ہوئے نے نا، وہ بھی سیدنا علی مرتضیٰ دی ولایت دا صدقہ پیدا۔ حضرت مجدد الفسانی پہ فرماندے ہیں، کہہ جو نا ذرا سبحان اللہ۔ اے او علی المرتضیٰ ایویں بندے نکے نکے پہ ہوندے نے۔ اگلے دن میں چشتی صاحب میرے نال سن ایک جگہ تے گئے، پروگرام سی چھوٹا جہا، تے اوتھے بھی جناب گل پئی ہوئے کہ فلاں بندے اے گل کر دتی، فلاں بندے اے گل کر دتی، فلاں نے اے گل کیتی۔ بھئی گل اے وے کہ اسی کسے ٹھیکیدار دی سانو ضرورت نہیں، ذکر اپنی ماں دا کرنا ہوئے تے اسی مولوی کو پوچھئے کرنا کہ نہیں کرنا، ذکر اپنے پیو دا کرنا ہوئے۔ بھئی علی ساڈا باپ ہے، سیدہ زہرا ساڈی ماں ہے، اساں ذکر اپنے ماں پیو دا کرنا ہوئے۔ مولوی تو کون نے تینوں اسی اجازت تیرے کو لئیے جا کے بس تو سانو دس اسی ذکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اسی خود سرٹیفکیٹ دین والے ہیں، سانو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے یہ گل فتویٰ حضرت امام مالک دا فتویٰ سن لو، بھئی گل ہے کہ جو کتاباں نے لکھ گئے ہیں آج بھی کتاباں دے اندر موجود ہے۔ حضرت امام مالک دا فتویٰ ہے، میری گل نہیں، میں اج بھی جدوں جمعہ پڑھانا نا، جدوں جمعہ پڑھانا تے سب تو پہلا میں یہی آنا
افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین و امام المتقین ابی بکر الصدیق وعلی عادل الاصحاب زین المنبر والمحراب امیر المؤمنین و امام المتقین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلی مظہر العجائب والغرائب انیس النبی فی المصائب اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلی امامین همامین سعیدین الشہیدین المغفورین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین وعلی امہما بنت خاتم الانبیاء سیدت النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایسے ترتیب نال میں بھی پڑھنا، لیکن امام مالک پتہ کی فرماندے نے پہ فتویٰ لانی تے جا امام مالک دی قبر انور دے اتے جا کے فتویٰ لا، جنہیں ساری زندگی مدینے دے چوڑے بازار کشادہ بازار ہونے دے باوجود اونا بازاراں دے قدم نہیں رکھیا، دیواراں نہ رگڑ کے چلے ہے کہ کتے مصطفیٰ دے قدماں دے اتے میرے قدم نہ آ جائے۔ یہ امام مالک ہے کہ جیڑا اگر کوئی تفسیر پوچھن آیا ہے تے وضو کیتا ہے تے تفسیر دا مسئلہ دس چھڑیا ہے، تے جے کوئی حدیث پوچھن آیا پہلا منبر لایا پھر غسل کیتا ہے پھر نویں کپڑے پائے نے پھر خوشبو لگائیے پھر منبر تے بیٹھے نے اہتمام کر کے آپ فرماندے نے کہ حضور دی حدیث سناوا نا بڑے اہتمام نال مینوں بڑا ہی مزہ آوندا ہے۔ اے او امام مالک ہے جیڑا اگر رفع حاجت ہوئے نا رفع حاجت واسطے تے مدینے شریف تو باہر جانا ہے تے آہستہ آہستہ جانا ہے۔ امام مالک نے پوچھا بھی رفع حاجت واسطے مدینے شریف تو باہر آہستہ آہستہ کیوں جاندے ہو؟ انہاں فرمایا میں آہستہ آہستہ اس واسطے جانا کہ اگر میری موت آئی ہے نا تے مدینے شریف دی حدود دے اندر آ جائے، اے نہ ہوئے کہ میں رفع حاجت واسطے مدینے شریف تو باہر نکلنا تے میری موت آ جائے تے میں آہستہ آہستہ چلنا تاکہ موت آوے تے مدینے شریف وچ آوے تے رفع حاجت تو بعد دوڑ دیا مدینے شریف ال وڑنا کہ کتے مدینے شریف تو باہر موت نہ آ جائے۔ اس امام مالک دا فتویٰ سن آپ فرماندے نے پوری کائنات دے اندر ذرا آکھو ایک کری سبحان اللہ تو میں ذمہ دار ہاں جڈا وڈا مرضی مولوی ہوئے نہ لیا کے میرے سامنے بات ہے اللہ دے فضل نال علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ پوری کائنات دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد جڑی سب تو افضل ہستی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ امام مالک فرماندے نے میں تے گل نہیں پیا کردا، یہ امام مالک دا فتوی ہے، اس واسطے گل نہیں ذکر کرو جنی توفیق ہے نہ بلند آواز نہ کرنا چاہیے۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں میرے نبی نے کی ارشاد فرمایا ہے، آپ ارشاد فرماندے ہیں کہ مولا علی نو پھڑ کے مدینے شریف دے اندر سارے صحابہ نو فرمایا صحابہ تسی سارے ایک دوسرے دے پائیو لیکن میں کی پیادہ سناواں یا علی انت اخی فی الدنیا واللہ علی تو دنیا تا بھی مصطفیٰ دا ویر ہے تو آخرت اچ بھی مصطفیٰ دا ویر او تے حضور دے ویر تے اسی پیانے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا چپرا کرو بھی مرید ہے جڑا کہہ دو میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی دنیا دا ہر سوالی میرے پیر دا سوالی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نہ سانو آکھے حضرت مولا علی نے کول کھڑیا فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نہ سانو آکھے میں ہاں پرائے علی دا میرا پرائے علی میں مرید ہاں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری۔ لو جی
تسی آخری حدیث پاک سنا کے تے گفتگو ختم پھر انشاءاللہ لنگر کھانے ذرا اچھا کہہ دیو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھو یہ شانہ جڑیاں نے اللہ دی دین ہوندی کی دی دین ہے اللہ دی دین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ تسی جدو بازار جاندے ہو نا تے میری مسجد شریف چوں لنگ کے جاندے ہو تواڈے گھراں دے دروازے میری مسجد شریف ال کھل دین تے باہر جاندے ہو شاپنگ کردے ہو واپس پھر میری مسجد شریف چ اوندے ہو پھر اپنے گھراں جاندے ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جدوں غسل فرض ہو جائے نا تے میری مسجد وچ کوئی نہیں داخل ہو سکتا اس واسطے جننے صحابی ہو سارے اپنے اپنے گھراں دے دروازے جڑے مسجد نبی شریف ال کھلدے نے وہ بند کر لو تاکہ غسل فرض دی حالت وچ بے احتیاطی ہو جاندی ہے تسی جناب غسل فرض ہویا ہوندا تے غسل تو بغیر پہلا مسجد وچ وڑدے ہو پھر بازار جاندے ہو اس واسطے جنیاں صحابیاں دے گھراں دے دروازے میری مسجد وال کھلدے نے او بند کر دیو آپ نے ارشاد فرمایا ایک نبی دا دروازہ کھلا رہے گا دوجا علی دا دروازہ کھلا رہے گا اعلان فرماتا لوگوں سن لو اے میرا نبی کسی عام شخص نال مخاطب نہیں میرا نبی صحابہ دی جماعت نال مخاطب ہے اے او جماعت ہے جنہیں تعلیم میرے مصطفیٰ کو حاصل کیتی ہے اے او جماعت ہے کہ کائنات دے اندر اس جیسی جماعت کوئی نہیں کائنات دے اندر اس جیسے پاکیزہ لوگ کوئی نہیں انہاں لوکاں نوں میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ سن لو جیڑی شے تانوں ناپاک کرے او نہ نبی نوں ناپاک کر دیے نہ علی نوں ناپاک کر دیے اس واسطے علی سننا علی کہنا علی لکھنا علی پڑھنا گلا نہیں ساتھ دے رہا تسی تے سبحان اللہ کہہ علی لکھنا علی پڑھنا علی سننا علی کہنا سامنے کہہ دو علی لکھنا علی علی لکھنا علی پڑھنا علی سننا علی کہنا میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت عبادت میں میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت عبادت علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تے علی باب العلم ہے جیڑا علم اللہ رب العزت نے صدقہ نبی دا میرے مولا علی نو عطا فرمایا کسی نو عطا فرمایا تے آخری گل حضرت مولا علی دے ذکر دی تے فضیلت دی اس تو وڈی اور کی ہو سکتی ہے کہ جنوں اے اعزاز حاصل ہوئے جڑا وارث نسل رسول ہوئے اے کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے تسی میرے لفظ نو بڑا چھوٹا سمجھ دیو پہ اے کوئی چھوٹی گل نہیں کہ جڑا وارث نسل رسول ہوئے او دے ورگا کائنات دے اندر ہو ہی کوئی نہیں سکتا سلام پڑھو